بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں نے پڑھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ سب سے بہتر ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ یعنی یتیم پہنچ جائے اپنی عمر کی پختگی کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت بھر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جب تم کچھ بولو تو حق و انصاف والی بات بولو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ جس کے بارے میں تم بول رہے ہو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، حق بات بولو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تم کو اللہ نے اسی کی وصیت کی، اسی کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو طریقہ سب سے بہتر ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ آیت تو ایک ہوئی نا، آیت میں کتنی بات بیان کر دی قرآن نے، یتیم کے مال کے تعلق سے، ناپ کے تعلق سے، تول کے تعلق سے، اور حق بات بولنے کے تعلق سے، اللہ کے وعدے اور عہد کو پورا کرنے کے تعلق سے۔ اتنی باتیں ہیں، اتنا ٹاپک ہے ایک چھوٹی سی آیت میں۔ تو پہلا عنوان جو ہے اس میں یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یتیم جو بچہ ہوگا کسی کی کفالت میں ہوگا، کسی کی ماتحتی میں سرپرستی میں ہوگا۔ اب وہ سرپرست گارجین دادا ہو یا بڑا بھائی ہے یا چچا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، دور کا رشتہ دار، کوئی دور کا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہوگا نا، اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا نا یہ نیکی کرنے کے لیے کہ بچہ چھوٹا ہے میں دیکھ ریکھ کروں گا، اپنے ہاتھ پیر پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہیں ایسا۔ ایک تو حکم عام یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص، ہر مسلمان کسی غیر کا مال نہ کھائے، ناحق طریقے سے گناہ عظیم ہے۔ پھر یہ کہ جو مال کھانے جا رہا ہے ناحق حرام طریقے سے، چورا کر کے، غصب کر کے، بے ایمانی کر کے، وہ کوئی عام مسلمان کا مال نہیں ہے، وہ تو ہے یہ گناہ، وہ تو یتیم کا مال ہے۔ گناہ دوبالا ہو گیا، گناہ در گناہ ہو گیا۔ شرم نہیں آتی؟ تم ناجائز اور غصب کر کے کسی مسلمان کا مال کھا رہے ہو، اور پھر تمہاری غیرت اتنی مر گئی، وہ یتیم بچہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ایک عام تفسیر ہو گئی۔ اب آگے والا جملہ جو جڑا ہوا ہے الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو طریقہ سب سے بہتر ہے، تو یہ خطاب ان کو ہے جو یتیم کے گارجین ہیں، سرپرست ہیں۔ اگر اس کا کوئی نہیں ہے، بھائی یتیم ہے، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا ہو، یہی تو کہتے ہیں۔
اب باپ کے مر جانے سے بچہ یتیم ہوا، یہ یتیمی کا زمانہ کب تک رہتا ہے؟ جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا یتیمی کی حالت ختم ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا یتما بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، باپ مر گیا، یتیم ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے سرپرستوں سے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تم خود نادار ہو، تم خود تنگ دستے ہو، اور جو یتیم ہے اس کے پاس مال ہے، اس کا باپ بڑا مالدار تھا، مثلا زمین جائیداد والا تھا، نقد والا تھا، وہ مر گیا تو بچہ تو یتیم ہے، بچہ تو یتیم ہے۔ اب سرپرست سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کفالت کر رہے ہو، دیکھ ریکھ، تربیت، تعلیم دلانا، مدرسے میں، اسکول میں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایڈمیشن کرانا، یہ ساری ذمہ داری جو تم لیے ہوئے ہو، اور تم خود ہو کنگال، بچہ یتیم ہے، مالدار مگر ہے ناسمجھ، کچھ کر تو نہیں سکتا تجارت کر کے بڑھائے اس میں، تو تم اپنی محنت مزدوری جو کوشش اس کے پیچھے لگا رہے ہو، اسی کے بقدر تم اس کے مال سے حصہ لے سکتے ہو۔ اگر کوئی مربی، اگر کوئی ٹیچر لگاتے تم اس کو پڑھانے کے لیے مثلا، تو جتنا مہینہ وہ لیتا، مثال کے طور پر، اب تم خود اس لائق ہو، ٹیچر ہو، پڑھا سکتے ہو، اس کی سرپرستی کر رہے ہو، اس کو اچھی تعلیم و تربیت سے نواز رہے ہو، تو اتنا ہی حصہ تم لے سکتے ہو جتنا کہ دوسرے کو دینا روا تھا۔ بس ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ بچہ تو ناسمجھ ہے، یتیم ہے، نابالغ ہے، اور یتیم کہتے ہی اس لیے کہ نابالغ ہے۔ تم اس کے مال کو اگر تجارت میں لگا رہے ہو، دکان دوری میں لگا رہے ہو، کسی بزنس میں لگا رہے ہو، تو اس میں سے جو حاصل ہو رہا ہے نا، تو یوں سمجھو تمہارا پارٹنر وہ ہے، جو پروفٹ ہو رہا ہے، تو تم اس میں سے تم بھی رکھو اور 50 آدھا اس کے مال میں رکھو۔ یہ ہوا باللتی ہی احسن کا مطلب، اور سخت حکم آگے۔ وقال الضحاک، حضرت ضحاک مفسر نے کہا تجارت میں تو مال اس کا سرپرست لگا سکتا ہے، یتیم کا سرپرست یتیم کا مال تجارت میں لگا سکتا ہے، جو فائدہ ہوگا تو اس کے مال سے فائدہ جو ہوگا پورا کا پورا یتیم کے مال میں بڑھا دے گا وہ، اور سخت حکم ہو گیا۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یعنی یتیم پہنچ جائے اپنی عمر کی پختگی کو، اور عمر کی پختگی بلوغت مانی جاتی ہے۔ جب تک لڑکا بالغ نہیں ہوگا اس کی سمجھ کچی ہوتی ہے، جذباتی ہوتا ہے، اور نہ جانے اس میں کیا کیا معائب و نقائص کمیاں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی عقل کھلی، اور عقل کھلتی ہے بلوغت سے، بالغ ہونے سے، خود یہ نظام قدرت ہے، انسان کے اندر وہ سمجھ بوجھ کا ملکہ پیدا ہوتے جاتا ہے۔ آج کے نوجوان نہ غور کریں تو ان کی اپنا قصور ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یعنی یتیم اپنی عمر کی پختگی کو پہنچ جائے۔ قال الشعبی و مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاشد الحلم، اشد کہتے ہیں بلوغت کو۔ وقال ابو العالیہ حتی یعقل وتجتمع قوته، انہوں نے اور باؤنڈیشن کرا، گھٹا دیا ہے۔ ابو العالیہ نے کہا نہیں، بلوغت مراد نہیں ہے، بلوغت سے پہلے بھی اگر کچھ بچے ہوتے ہیں کہ ٹر بولتے ہیں اور اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اور ان کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بہت چالاک بچہ ہے، اگر یہ معاملہ پیدا ہو گیا تب بھی اگرچہ بالغ نہ ہوا تب بھی حکم ہو جائے گا کہ یہاں تک کہ اپنی عمر کی پختگی، تو اس کی عمر کی پختگی یہی ہے، عقل سے کام لے رہا ہے، اگرچہ بالغ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نہیں ہے، بس مراد وہی پہلا معنی ہے کہ عمر کی پختگی یعنی بالغ ہو جائے۔ اور بلوغت کی جو عمر ہے آپ جانتے ہیں 15 سال ہے شریعت میں، اور ہندوستانی گورنمنٹ 18 سال مانتی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، وہی قاعدہ جاری کر دیجیے 18 سال۔ اور لڑکی کی بلوغت 9 سال ہے، کم سے کم 9 سال بلوغت کی عمر ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی دادی سے کہے کہ میں بڑی ہو گئی تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اس کی علامتیں ہوتی ہیں وہ خود جانتی ہے وہ، چلو بھائی۔ اور اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو لڑکی ہو یا لڑکا، شریعت کے اصول میں، شریعت کے قانون دستور میں
15 سال کی عمر بلوغت کی ہوتی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول کو پورا کیا کرو۔ یہاں بھی ہے، آخری پارے میں بھی تو ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وضاحت ہے، اور عذاب سنا دیا وہاں قرآن نے، اور یہاں اتنا بس سنا دیا ہے کہ ناپ تول پورا کیا کرو۔ تو وہاں جو ترجمہ جو آیت میں نے پڑھی آخری پارہ کی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں جب دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ناپ و تول میں گھٹا کر کے تولتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے۔ اور یہاں قرآن نے اتنا کہا ہے کہ ناپ اور تول میں پورا معاملہ کیا کرو۔ آگے قرآن کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم جو فرمان سنا رہے ہیں، جو تعلیمات دے رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں، اس پر احکام کے بوجھ اتنے ہی ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکے۔ تو یہ سب جو احکام قرآن سنا رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف اس میں نہیں ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اے مسلمانوں جب تم بولو، کچھ بھی بولو، جب بات منہ سے نکالو، فَعْدِلُوا، تو حق و انصاف والی نکالو۔ اتنا قرآن کہہ کے آگے بڑھ سکتا تھا، مگر قرآن اسی سے ایک حکم لگا رہا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ یعنی سامنے والا تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہے، رشتہ ناتا ہے، بھائی ہے، بندے بھتیجا ہے، پوتا ہے، کچھ بھی ہے، مگر تم کو حق و انصاف کی بات بولنا ہے، منہ دیکھی نہیں کرنا ہے، بھائی کا پکش نہیں لینا ہے، حق بات بولو، تبھی کامیاب ہوگے، ورنہ دنیا میں تو تم بازی مار سکتے ہو، جہنم میں کھڑے جاؤ گے، مرو گے تو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات بولو کچھ بھی، فَعْدِلُوا، تو حق و انصاف والی بولو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ یعنی سامنے کا تمہارا قربا ہو، رشتہ دار ہو، اگرچہ۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو احکام قرآن میں نازل کر دیا، یا جو احکام و تعلیمات اپنے نبی کی زبانی نازل فرما دیا، یعنی قرآن اور احادیث کے سارے احکام و تعلیمات اللہ کا عہد ہے، اللہ کا عہد ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ آگے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تم کو اسی کی وصیت کی ہے، اور وصیت کا معنی میں نے پچھلے جمعہ میں شاید بیان کر دیا تھا، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، تو مطلب یہ ہوا انہی چیزوں کا، انہی احکامات کا اللہ نے تمہیں سختی سے حکم دیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم تذکر حاصل کرو، یعنی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی نصیحت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا وہی بات یہاں پہ آ گئی، وَمَن تَرَكَهُنَّ، ان احکامات و فرمان الہی پر جو عمل نہیں کرے گا، ان احکامات و تعلیمات کو جو فراموش کر دے گا، جو چھوڑ دے گا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔